مولا نے فرمایا تو کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہاں، اگر اس نے سلام پڑھنے سے پہلے مجھے روکا نہ ہوتا تو یقیناً میں آپ کو قتل کر دیتا۔ TSR پیش کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ جیسا کہ ہم نے اس سیریز کے چھٹے ایپیسوڈ میں دیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کے احتجاج سے رسوا ہونے کے بعد حاکم وقت نے اپنے مشیر کو بلوایا اور مشورہ کیا۔ حاکم نے سوال کیا، دیکھا تم نے آج کس طرح علی نے ہم سے بحث کی؟ خدا کی قسم اگر انہوں نے ایک بار اور ایسا کیا تو وہ ہمارے امر یعنی خلافت کو باطل ثابت کر دیں گے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حاکم کے دوست اور مشیر نے جواب دیا، میری رائے یہ ہے تمہیں ان کے قتل کا حکم دے دینا چاہیے۔ اس پر حاکم نے پوچھا لیکن انہیں کون قتل کر سکتا ہے؟ مشیر نے کہا خالد ابن ولید۔ یہاں پر یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ خالد ابن ولید کون تھا۔ یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا تھا، یعنی اسلام میں داخل ہوئے اسے صرف 3 سال ہوئے تھے۔ عامہ اسے اپنے جوش عقیدت میں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کہتے ہیں، لیکن اس تلوار کو اتنی بھی تمیز نہیں تھی کہ کسے قتل کیا جاتا ہے۔ مشہور اہل تسنن عالم ابن اسیر بخاری کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ خالد ابن ولید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ بنی جازمہ کے اسیروں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے سپاہیوں نے انکار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد ابن ولید کے اس عمل سے اظہار برات کیا اور فرمایا اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، خدایا جو خالد نے کیا ہے میں اس سے بری ہوں۔ ایسے شخص کا انتخاب امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے قتل کے لیے کیا گیا۔ حاکم اور اس کا مشیر دونوں خالد ابن ولید کے پاس آئے اور اس سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ تم ایک بڑا کام کرو۔ اس نے کہا آپ دونوں جو حکم دیں میں کرنے کو تیار ہوں، چاہے پھر وہ علی ابن ابی طالب کا قتل ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا وہی کام کرنا ہے۔ اس نے پوچھا کب قتل کروں؟ حاکم نے کہا مسجد میں آ جانا اور ان کے پاس کھڑے ہو جانا، جب میں نماز ختم کرنے لگوں تو تم کھڑے ہو کر ان کی گردن پر ضربت دینا۔ اسما بنت امیس نے اس گفتگو کو سن لیا اور اپنی خادمہ سے کہا علی و فاطمہ کے گھر جاؤ، انہیں میرا سلام کہنا اور قرآن کی یہ آیت پڑھنا، بے شک قبیلے کے سردار آپس میں آپ کے خلاف مشورہ کر کے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ چلے جائیں، بے شک میں آپ کے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس نے امیر المومنین علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی۔ اس پر مولا نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ اللہ ان کے اور ان کے ارادے کے بیچ میں حائل ہو جائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ خالد ان کے پاس اپنی تلوار لے کر آ گیا۔ دوران نماز حاکم اپنے فیصلے پر نادم ہوا اور یہ سوچنے لگا کہ اس سے بہت بڑا فتنہ ہو سکتا ہے، کیونکہ
وہ علی علیہ السلام کی طاقت کو جانتا تھا۔ لوگوں کو لگنے لگا کہ شاید حاکم تشہد اور سلام بھول گیا ہے، اس لیے نماز ختم کرنے میں اتنا وقت لے رہا ہے۔ اسی فکر میں حاکم نے تشہد پڑھا اور نماز کی حالت میں ہی خالد کی طرف پلٹ کر کہا، اے خالد، جو میں نے تجھے حکم دیا ہے اس پر عمل نہ کرنا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس طرح اپنی نماز ختم کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خالد سے سوال کیا، تجھے کس بات کا حکم دیا گیا تھا؟ اس نے کہا، آپ کے قتل کا۔ مولا نے فرمایا، تو کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ اس نے کہا، خدا کی قسم ہاں، اگر اس نے سلام پڑھنے سے پہلے مجھے روکا نہ ہوتا تو یقیناً میں آپ کو قتل کر دیتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خالد کو پکڑ کر زمین پر پٹک دیا۔ حاکم کے مشیر نے کہا، رب کعبہ کی قسم، علی خالد کو قتل کر دیں گے۔ لوگ جمع ہو گئے اور امیر المومنین علیہ السلام کو قبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیا۔ مولا نے خالد کو چھوڑ دیا اور اس مشیر کا گریبان پکڑ کر فرمایا، اے پسر سہاگ، خدا کی قسم، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ اور قرآن میں پہلے سے یہ فیصلہ نہ ہوتا تو تجھے معلوم ہو جاتا کہ ہم میں سے کون ناصروں میں کمزور اور تعداد میں کم ہے۔ یہ کہہ کر مولا اپنے گھر چلے گئے۔ نہ جانے کتنے کم ظرف تھے وہ لوگ جو اپنی ناجائز حکومت کو قائم کرنے کے لیے نفس رسول کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ پروردگار، تجھے سب سے پہلے مظلوم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی مظلومیت کا واسطہ، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہمارے زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔